اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، جو سب دا خالق مالک رازق ہے، اور جدے قبضہ قدرت اندر تہاڈی اور میری سب دی جان ہے۔ ساری کائنات اعلیٰ لوگ ادنا لوگ نیک لوگ بزرگان دین سبھی اللہ پاک دے محتاج نے، اور اللہ پاک کسے دے بھی محتاج نہیں۔ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات اندر، نہ وہ خود کسے جو بنیا ہے، نہ اللہ پاک جو کوئی بنیا ہے، نہ اللہ پاک دا کسے نال کو رشتہ ہے بحیثیت باپ دے بحیثیت شوہر دے کسی قسم دا بھی۔ اللہ پاک ان سب چیزاں تو پاک نے، نہ مالک دا اللہ پاک دا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ دا معنی ہے کہ اللہ اپنی ذات اندر وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ پاک اپنی صفات اندر اپنے اختیارات اندر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ ہی داتا ہے، مشکل کشا ہے، غوث اعظم ہے، رزق دینے والا ہے، علم غیب دا مالک ہے۔ اللہ پاک اپنے حقوق اندر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ حقوق کیا ہے؟ عبادت اللہ پاک دی، نظر و نیاز اللہ پاک واسطے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو میرے دوستو، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر تسی سمجھتے ہو کہ عید الاضحیٰ دے دن قریب نے۔ اج جنوں تسی چل دے مہینے آندے ہو، اج 25 تاریخ ہے، 25 ذی القعدہ، اور 4-5 دن بعد ذو الحج دے مہینے دا آغاز ہونے والا ہے۔ ذو الحج دا مہینہ اس مہینے دے 10 دن بڑے ہی اعلیٰ دن نے، بڑے ہی عظمتاں والے دن نے۔ جس طرح اسی رمضان دے مہینے دا اہتمام کرنے ہاں، سانو اسی طرح انہاں 10 دنوں دا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ 10 دن وہ دن نے جنہ دی یہ عظمت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید اندر انہاں 10 دنوں دی قسم چکی ہے۔ اللہ پاک ساڈے واسطے مخلوق واسطے فرض ہے کہ صرف اللہ پاک دی ہی قسم اٹھائیے۔ اللہ پاک اس بات دے مکلف نہیں۔ اللہ پاک اپنی مخلوق دی قسم اہمیت بنان واسطے، کسے نیک عمل دی قسم اہمیت بنان واسطے اللہ پاک چک دے دے، لیکن ساڈے واسطے یہی ہے کہ اللہ کی قسم اٹھانی۔ اگر قسم اٹھان کی ضرورت پڑے تو حضرات اللہ پاک نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ مالک دا یہ طریقہ ہے، جدوں کسے دی
اہمیت اور حیثیت نو اجاگر کرتے ہیں اللہ پاک، پھر اودیاں قسماں اٹھاندے نے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ذرا اونچی کہو سبحان اللہ۔ اوے ہم تے اللہ پاک نے رحمت دیاں بارشاں پا دیتیاں نے۔ کیوں بھائی رب نے رحمت دا میہ پایا کہ نہیں؟ تو قرآن دا بھی میہ پینا چاہیے تے سبحان اللہ دا میہ نہیں پینا چاہیے۔ ذرا اونچی کہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے رب کہندا والضحیٰ، اور منو قسم ہے چاشت ویلے دی، منو قسم ہے شاہ ویلے دی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے اللہ پاک انہاں کڑیاں دی قسم ایویں نہیں اٹھا رہا، اور انہاں کڑیاں چے صلاۃ الضحیٰ ہے، چاشت دی نماز ہے، اشراق دی نماز ہے، اوابین ہے، جتنے بھی نام دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، فرمایا منو قسم ہے چاشت دے وقت دی ہے، اور منو قسم ہے اللہ فرماندے نے واللیل اذا سجا، اور جدوں رات اپنے اندھیرے اندر چھا جاندی ہے۔ کیوں جی؟ فرمایا چاشت دے ٹائم دی قسم ہے، منو رات دی قسم ہے جدوں چھا جائے، کیونکہ رات بھی نعمت ہے۔ وہاں دے نا سونا بتیاں بند کر دے ہیں تے اللہ پاک دے آسمان تے بڑی بڑی بتی لائی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے، آئیے سنیے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طواها والنفس وما سواها۔ اچھا کیا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا والشمس وضحاها، اللہ پاک نے فرمایا منو سورج دی قسم ہے، اور منو سورج دیاں روشنیاں دی قسم ہے۔ معلوم ہے سورج دی بھی بڑی شان ہے جی، اور رب سورج دی اہمیت بنا رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا والقمر اذا تلاها، فرمایا منو چند دی قسم ہے، اور چند جڑا سورج تو بعد آندا ہے، فرمایا اللہ پاک نے والنہار اذا جلاها، اور منو روشن دن دی قسم ہے، فرمایا واللیل اذا یغشاها، منو فرمایا رات دی قسم ہے، رات دیاں طریقیاں دی قسم ہے، والسماء وما بناها، اللہ پاک نے فرمایا اور منو آسمان دی قسم ہے، او دے بنام دی قسم ہے، والارض وما طواها، منو زمین دی قسم ہے، زمین دے بچھن دی قسم ہے، والنفس وما سواها، فرمایا بندیا منو قسم میں تیری ذات دی، میں تینوں بڑا سونا بنایا ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا ہوں دوستو، آئیے اللہ پاک قسمہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں
امیداں اجاگر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا اللہ پاک نے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید۔ اللہ پاک نے فرمایا منو قسم ہے والعادیات ضبحا، فرمایا کوڑے اور جدوں فرمایا اپنی زمین تے ٹھوکراں مار دینے منو او دی قسم ہے۔ رب کہندا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، تو دوڑ دی ہے اور بندہ بڑا خوش ہوندا ہے، آ میرا گھوڑا دوڑدا پیا ہے، رب کہندا ہے مینوں تیریاں خوشیاں دے وقتاں دی قسم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایویں رب قسم اٹھا کے کدی کی آندا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ فرمایا منو تین دی قسم ہے، منو زیتون دی قسم ہے، منو قسم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس امن والے شہر دی قسم ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا کدی رب کی آندا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا جتھے تیرے پیر لگے نے انہاں گلیاں دی قسم میں صدقے جاواں اہمیت اجاگر ہو رہی ہے میرے بھائی جان۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ فرمایا والفجر والیال عشر، اونچی کہو سبحان اللہ۔ فرمایا منو قسم میں فجر وقت دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک نے ہمیں نہیں آکھیا اور فجر دیاں دو سنتاں، فجر دی نماز تو پہلیاں دو تے بڑیاں ہولیاں پڑھنیاں بڑیاں سوکھیاں، نبی پاک بڑی جلدی پڑھ دے سن، کوئی لمیاں نہیں سن کر دے۔ میں عرض کرنا چاہنا رکعتاں دو میں بڑیاں چھوٹیاں جیاں عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک بڑی جلدی یہ پڑھ لیندے، پر نبی پاک نے فرمایا کی ہے خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا جو دنیا ہے، جو دنیا دے وجہ سب کچھ ہے اور کائنات دے تکو اور کسے دیاں زمینہ مربع اور کسے دی جائیداد، کسے دی مارکیٹ، کسے دیاں ملہ، اور رب کہندا ہے میرے بھائی جان میرے پیغمبر نے فرمایا اور ساری کائنات دیاں دولتاں جائیداداں خزانے ایک پاسے، اے فجر دیاں دو رکعتاں ساری کائنات نال واٹا رہے۔ پر مزہ تے تاں آئے گا جے فجر تو پہلے اٹھے ہوں گے، کیا بھائی؟ میں عرض کرنا چاہنا آئی ہے، فرمایا والفجر والیال عشر، منو قسم فجر دی، منو قسم لیال عشر 10 راتاں دی، کنیاں راتاں دی؟ حضرت علی فرماندے نے، عبداللہ بن عباس فرماندے نے، امام مجاہد فرماندے نے، امام قتادہ فرماندے نے،
اکثر مفسرین جمہور مفسرین فرماندے نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتاں تو مراد یہ عشرہ ذوالحج ہے، ذوالحج دے 10 دن پہلے، بولو 10 دن میں قربان جاواں انہاں دناں دی عظمت ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، صحیح مسلم اٹھائیے، اور لوگوں اپنے ٹائم ضائع نہ کریا جے، کڑیاں بڑیاں سونیاں آن والیاں جے، اور زندگی گزر جانی ہے، یہ زندگی بڑی تیزی نال گزر دی جا رہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا ہوں اپنے کماں تے اپنے لیکھیاں دیاں امیداں بڑیاں نے، انسان دیاں امیداں بڑیاں لمبیاں نے، اور گھڑی چل دی رک جانی۔ کیوں جی گھڑی چل دی گولی موت والی سینے تے ٹھک جانی۔ تابے آندہ ہے اور تیرے کم اولی کے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے، اور نبضہ رین حکیمہ ہاتھ پڑیاں تے گولی موت والی سینے تے ٹھک جانی۔ کیوں بھائی ساڑھے دے کام مقدے نہیں نا، اوتھے بداں اوتھے جاواں، اے کام کر لواں ایتھے جناب، اے مفاد ایتھے روپیے نے جناب، وہ دوڑنا بڑی لانی چاہیے، بچیاں دے خاطر محنت کرنی چاہیے، پر میرے بھائی جان کوئی آخرت دا بھی فکر کر۔ اللہ باغدہ قرآن کی کہہ رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ فرمایا دنیا پیچھے لگے ہو، یہ تو جلدی مک جانی ہے، آخرت تک ہمیشہ قائم رہنی۔ آئیے ذرا اودیاں تیاریاں کریے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے، میں عرض کر رہا ہوں سال وچ سارا سال اسی نسدے بھجدے ہیں، پر رمضان چ اسی اہتمام کرنے ہیں نا، بولو مسجدوں میں بہتا ہونے ہیں نا، مطلب ہے کہ پھر بھی اس کوشش قرآن بہتا پڑھ لیجیے، کوشش ہے وظیفے بہتے کر لیے، اور جی میں رمضان جے کرنا اللہ پاک دی قسمیں نہ دکھا جے بھی کر۔ کیوں؟ بخاری شریف دی روایت ہے، صحیح مسلم شریف دی روایت ہے، آقا فرماندے نے ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ آقا فرماندے نے سارے سال دے دنوں وچوں کوئی دن ایسا نہیں جس دن دی نیکی اللہ پاک نو زیادہ محبوب ہوئے کنہ دنوں تو، انہاں 10 دنوں دیاں نیکیاں تو معلوم ہوندا ہے۔ آسن تے آنر پیغمبر دے فرمان دے مطابق سارے سال جے نیکیاں کرنیاں چاہی دیاں نے، پر انہاں 10 دنوں دیاں نیکیاں سارے سال دیاں نیکیاں تو اللہ نے انہاں 10 دنوں دیاں نیکیاں۔ 4-5 دن پہلے میں پہلوں گل شروع کر دیتی ہے اس واسطے کہ تاکہ تسی تیاری کر لو کہ ایسا انشاءاللہ انہاں 10 دنوں بڑے سوڑے گزارنا ہے۔ کیا جی میرا توڑا وعدہ ہے انشاءاللہ، اللہ پاک تم سلامت رکھے۔ اور میں نے پتا ہے تساں جے کم کر لیا میں بھی کر لاں گا، پر تساں بھی کیتا تے یہ بھی ثواب میں ملنا ہے، تانوں بھی ملنا ہے۔ یہ نہ سمجھے تانوں نہیں ملنا، یہ کہ بندے نے میں کیا کاروباری بندے بڑے سیانے ہوندے، میں کہ حاجی داڑھی رکھ لے، تے مینوں آندا چپ رہا بولے نا، میں پھر گیا میں کہ حاجی رکھ لے، تے آ ماڑی رکھی کئیاں رکھی ہوئی ہے جی میں ماڑی
میں کہ جی پوری کر مینوں آندا میں اصل چ اپنے آپ رکھنی ہے تواڈے کیا نہیں رکھنی جے میں تواڈے کیا رکھی تے ثواب تانوں مل جانا اور میں کہ جی وہ مینوں تے ملنا پر تیرا گھٹنا کوئی نہیں تینوں بھی ثواب پورا ملنا تے جے میرا بھی سور جے تے کیسی گل ہے اور بولو یار اس واسطے اللہ پاک نے مولویاں دا سواریا ہے کیوں بھائی مولویاں دا ایویں نہیں سواریا دن کے بڑے کٹ دے مولوی پڑھائیاں کردے ہیں اس واسطے اللہ پاک سوار دے میں عرض کرنا چاہنا آئیے انہاں دساں دناں دے وچ ود ود کے نیکیاں کرو ود ود کے صدقے کرو جناب علی روزے رکھو انہاں دساں دناں دے وچ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قربانی دا ارادہ کر لوے میں گل تاں سنان لگا کدھر رہ نہ جائے کدھر نہ بھول نہ جاواں یہ بار بار میرے ذہن چ گل آؤندی بعد گل بندہ چلدا چلدا پھر گل رہ جاندی کیونکہ جدوں چانس آ گیا ذوالحج دا تے جدے کولوں نہ ہو سکیا پھر وہ ثواب تو اس تو تے محروم ہو جائے گا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قربانی دا ارادہ کردا ہے وہ چن ویکھن تو پہلے ناخن کٹ لوے اپنے جسم دے وادو زائدہ وال کٹ لوے سمجھ گئے ہو فرمایا جدوں چن آ جائے ذوالحج دا یہ دے تو بعد انہاں کماں تو رک جائے اس واسطے میرے بھائی جان یہ بھی گل یاد رکھی تے میں عرض کرنا چاہنا انہاں دناں دی فضیلت نبی پاک نے فرمائی ہے انہاں دناں دے وچ میرے پیغمبر دے صحابہ حضرت ابن عباس حضرت نبی پاک دے صحابہ حضرت ابن عمر ابن مسعود اور دیگر صحابہ اور بازاراں وال نکل دے حضرت ابو ہریرہ نکل دے یکبران فی الاسواق اوے اللہ اکبر دیاں آوازاں بازاراں چ لاندے بازاراں چ جدوں اوے ابو ہریرہ جیسے درویش تے پیغمبر دے دیگر صحابی جدوں بازاراں چ مارکیٹاں چ منڈیاں چ جا کے اللہ اکبر آندے سارے دکاندار آندے سارے لوکی آندے منڈیاں گونج جاندیاں بازار گونج جاندے سبحان اللہ کیا بھی تسی بھی یہ کرو گے کہو انشاءاللہ بازاراں چ گانے بند ہونے چاہیے اللہ اکبر دی صدا بلند ہونی چاہیے میں عرض کرنا چاہنا آئیے نبی پاک نے فرمایا سب تو اعلیٰ وظیفہ کیے 4 کلمے ایسے نے جڑے اللہ نو ساریاں کلمیاں تو بہت محبوب نے 4 کلمے 4 کلمے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا اللہ تینوں اللہ اکبر کہنے لگیا یا اللہ دل کردہ ہو رج کے اونچی گئی اللہ اکبر ہائے ہائے اللہ تو بڑا ہی اونچا ہے فرمایا نبی پاک نے یہ 4 کلمے اللہ پاک دے نزدیک بڑے محبوب نے اور ابن ماجہ شریف دی میں روایت پڑھ رہا سا آقا فرماندے نے یہ جدوں بندہ یہ 4 کلمے پڑھ دے آئے 4 کلمے پڑھ دائے یہ 4 کلمے یہ تیرے بولے ہوئے نغمے روایت میں ضعیف نہیں من گڑت نہیں بیان کرائے گا فرمایا 4 کلمے یہ تیرے پڑے ہوئے کلمے اسمان تے جاندے نے اللہ پاک دی عرش دے دوارے انج گھومدے نے جویں شہد دی مکھی اپنے چھتے دے دوارے گھومدی ہے ہائے 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 میں صدقے قربان جاواں آقا فرماندے نے یہ 4 کلمے
اللہ پاک دے عرش دے دوالے گھومدے نے. فرمایا نبی پاک نے اور جویں بن بناٹ فرمایا مکھی شہد دی مکھی دی ہوندی ہے ایویں فرمایا ایک نغمے اے 4 کلمے گھوم رہے ہوندے نے اللہ دے عرش دے آس پاس اور فرمایا نغمے دی آواز آ رہی ہوندی ہے وَعَلَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُلِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. اللہ آقا فرماندے نے فرمایا تملان فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ. فرمایا پیغمبر نے عرش تے فرمایا آسمان تے زمین دے درمیان جنہ خلا ہے فرمایا اے سارا تیریاں نیکیاں نال بھر جاندا ہے. کیوں جی اینا کو کام تے سوکھا ہی نہ کر دے رہو گے نا. میں نہیں آتا کاروبار چھڑ کے بہر ہو 10 دن. کاروبار کرنے نے قربانی بھی تو مول لینی ہے نا کیونکہ تبدیلی آئی ہے نا. قربانیاں سستیاں ہوئی ہیں. ہاں جی بڑی دنیا کھوئی سی پتہ نہیں کی ہو جانا یہ نہیں عرش دے کنگرے توڑ کے لین. اللہ پاک تو نجات دے دے. انشاءاللہ میں ذوالحج دے مہینے سے بھی دعا منگنی ہے. میں عرض کرنا چاہنا آقا فرماندے نے فرمایا انہاں کلمیاں دی عظمت ہے. آئیے سنیے دھیان نال نبی پاک نے فرمایا ایک کلمے 4 بڑی عظمت والے کملے کا کلمے نے بڑی شان والے نے. جناب ابراہیم خلیل اللہ نبی پاک معراج کرن گئے نے. پیغمبر معراج کرن تے بیت المعمور دے نال ٹول آ کے بابا جی ابراہیم خلیل بیٹھے ہوئے نے. آقا فرماندے نے میں ویکھیا تے حضرت ابراہیم فرمایا بالکل میرے ورگے سن. اور بولو کدے ورگے سن. ہائے 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 فرمایا بالکل میرے جیسے ابراہیم خلیل. سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں. جے اچھی سبحان اللہ کا تو میں پڑھنا نہیں میں جھڑ دینا. پھر کہو سبحان اللہ. او میرے یار کئی سوندے بنے ہوا بڑی ٹھنڈی ہے سو نہیں دینا. ذرا اچھی کہو سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ نالے جناب علی نالے ثواب کھڑیے نالے یارانو جگائیے. ہاں جی میں عرض کرنا چاہنا سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں موسی مٹھاس والا حسن دی پیاس والا آسیاں دی آس والا شربت سی کھنڈ وانگوں نگ تلوار سونا رخسار گلنار سونا موتیے دی طاقت کی ہے چمکے جو دند وانگوں صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا طاقتاں والے ڈولے رستم افند وانگوں لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں لمبی تے بھاری داڑھی دانتے پابند وانگوں. کہو ماشاءاللہ. اگر ہاتھ پھیرو تھوڑا جائے تھے اور پھیرتے لو کی ہوا ہے کوئی شے اڑ دی ہے کیا ہو بھائی. خطیب پاکستان مولا محمد حسین صاحب کیوں ہاں مولوی صاحب فرمایا جاننا ہے جا کے وینا ہے بکرا کے ویندا ہے دوندا کے نہیں سنگ پوریا کے نہیں کی معاملہ ہے. ہاں کدی ویکھیا اگر شیشے وچ تو کتھوں پوریا ہے کیوں بھائی. اور کدی اپنے آپ بھی ویکھنا میری